تو آئیے چلیں میں اپنا بھی انٹروڈکشن ایک دے دیتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میرا کوئی ویڈیو انٹرو آپ کو نہیں ملے گا. یہ فرسٹ ٹائم اور آئی تھنک دا لاسٹ ٹائم میں کوئی اپنا انٹرو ریکارڈ کروانے لگا ہوں. تو اس میں جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں آلریڈی 6+ ایئر سے ای کامرس انڈسٹری میں ہوں، اور ٹو بی پریسائز 7 ایئرس کر لیں، جو کہ ہم سعودی عربیہ میں خاص کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے تھوڑا میں آپ کو اس کی بیک سٹوری بتا دیتا ہوں کہ ای کامرس میں آنے سے پہلے میں کیا کر رہا تھا، تاکہ آپ ایز اے ٹرینر اگر مجھے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو چیز دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ جو چیز میں ٹیبل پر لے کر آ رہا ہوں وہ ویلیوبل ہے اور آپ کو بھی ہیلپ کرے گی. اور آپ کا بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ کو کون سکھا رہا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ وہ ہے کیا. تو ای کامرس میں آنے سے پہلے جس طرح سے ہر ایک بچہ جو کہ ٹیکنالوجی میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور وہ فردر آگے کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، تو وہ جو بچپن سے لے کر جس کو جس چیز میں شوق ہوتا ہے وہ اسی فیلڈ میں آگے کچھ نہ کچھ کیریئر بنا لیتا ہے. تو اب میرا یہ تھا کہ میرا بھی سیم سٹوری تھی، مجھے بھی کمپیوٹر جوڑنے توڑنے کا بڑا شوق تھا 9-10 کی ایج سے. تو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں پہلے میں انٹرسٹڈ تھا، بہت کچھ کیا، اپنے پی سیز بنائے، شوق میں ڈاس آپریٹنگ سسٹم بھی چلا کر دیکھا کہ کیا ہوتا ہے اس میں. تو آہستہ آہستہ انٹرسٹ جب سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سے ہٹ کر آگے فردر میرا بڑھا، تو میں نے بولا کہ یار اب یہ ویب ہے، ویب میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو تب میں نے ای کامرس شروع نہیں کیا. تب ای کامرس جو تھی لوگوں کی سوچ میں بھی نہیں آتی تھی اس وقت کہ ای کامرس آن لائن بیچا خریدا جا سکتا ہے سب کچھ. بے شک امیزون اور یہ چیزیں پہلے سے چل رہی تھیں یو ایس وغیرہ میں، لیکن ہمارے پاس ادھر نہیں تھیں اور نہ ہی پاکستان میں تھیں. تو تب میرا انٹرسٹ سائبر سیکیورٹی میں تھا. تو سائبر سیکیورٹی میں انٹرسٹ جیسے پیدا ہوا، تو جب آپ کو اس چیز کا شوق ہوتا ہے اور آپ اس میں سیکھنے لگتے ہیں، تو آپ کو دو چیزوں کی کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے، جس میں سے ایک وائٹ ہیٹ اور ایک بلیک ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں. تو میرا انٹرسٹ اس وقت ہیکنگ کی طرف گیا، اور میں ون آف دا ٹاپ ہیکرز تھا پاکستان میں، کیونکہ ہم لوگ بے شک جہاں بھی رہتے ہیں سر پاکستان کو ہی کرتے ہیں. تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ سائبر وارز کرتے تھے، جس میں جس طریقے سے ایگزامپل دوں تو 14 اگست کو انڈین ہیکرز پاکستان کی ویب سائٹس پہ اٹیک کرتے تھے، ہم لوگ ان کی کرتے تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یوزفل نہیں ہے اس چیز کا جو آپ کو آتی ہے. اس سے اچھا آپ لوگوں کی اس میں ہیلپ کریں. تو اسی طرح مجھے بھی کوئی اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، کر رہے تھے، آہستہ آہستہ بعد میں سمجھ گئے تھے. تو فیس بک آئی ڈیز ہیک کرنا اور یہ وہ چیزیں یہ بچوں کے کام تھے، ہم لوگ تھوڑا اپر لیول پر جا کر کرتے تھے. اور میرا ایک بہت بڑا فیمس بلاگ تھا، کافی لوگ اگر مجھے سے جانتے ہوں جو سائبر سیکورٹی فیلڈ سے ہیں، geniushackers.net تب ہوا کرتا تھا، 2011-12 کی بات ہے. تو تب وہ رن کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ شوق وہی تھا، لیکن اس کو میں نے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس میں میں پھر آ کر یہاں سعودی عربیہ میں جدہ میں پاکستانی کونسلیٹ جدہ جو ہے اس میں ایز اے سائبر کرائم انویسٹیگیٹر والنٹیئرلی ہیلپ کرنے لگ گیا. یہاں کی فیملیز کے کافی ایشوز ہوتے تھے جس میں، تو وہ سائبر سے ریلیٹڈ جو ہوتے تھے اس کو پھر ہم لوگ سالو کرتے تھے. تو اس کے بعد یہ سب کچھ چل رہا تھا، جس میں والنٹیئرلی سائبر کرائم انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اور ساتھ میں بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ویب سائٹس بنا دیں، کیونکہ جو ہیکر ہوتا ہے اس کو ویب سائٹ جو ہیک کر لیتا ہے اس کو بنانی بھی آتی ہے. تو سیلف لرن تھا سب کچھ، بیٹھ کر خود سے سیکھا. تو بیک اینڈ پہ میں ویب سائٹس بنا کر دینا یہاں پر کمپنیز کو، اور وہ کافی چھوٹی ایج میں یہ سب کچھ کر رہا تھا. تو فورمز ہوتے تھے اس وقت، فورمز بنا کے دیتے تھے. جو لوگ بھی پرانے وہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ پہلے سوشل میڈیا سے پہلے فورمز یوز ہوا کرتے تھے. تو فورمز بنا دیے کمپنیز کو، ان کے پورٹ فولیو ویب سائٹس بنا دیے، سب کچھ یہ سب کچھ چل رہا تھا. کہ میں نے بولا کہ یار اب جو ہے نا کچھ چینج ہونا چاہیے. تو پھر انٹرسٹ آیا ٹریڈنگ میں، بزنس میں، کیونکہ یہاں پر جو میرے ابو ہیں اور میرے دادا ابو سے لے کے ابھی تک الحمدللہ ہم لوگوں کو جو بزنس بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا. تو میں نے بولا یار میں نے ابو کا نہیں اپنا کچھ کرنا ہے. تو پھر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہو اور مزہ بھی آئی کرنے میں اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے. تو پھر میں نے کرتے کرتے ای کامرس کے اندر انٹری ماری. تو ای کامرس میں آنے کے بعد اب جو کچھ دیکھا تھا انٹرنیٹ سے مل رہی تھی نالج، فرسٹ ہینڈ نالج جو بھی تھی وہ یوز کر کے شروع کیا. کافی پیسے ضائع ہوئے، اور پھر جا کر سمجھ آئی کہ بزنس کس طریقے سے ہوتا ہے. شروع میں انوینٹری بھی خرید لیتے تھے، رکھ لیتے تھے، پھر بک نہیں رہی ہوتی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طریقے سے آپریٹ کریں. تو پھر اس کے بعد یہ فیس بک پی ایس جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ایک پہلا واحد ماڈل تھا جس نے مجھے پیسے بنا کر دیے. تو جب میں ای کامرس میں آیا تھا تو اس کے تھرو آیا تھا. کافی لوگ نہیں بتاتے میں نے کیا کیا تھا شروع میں، لیکن یہ ایک لرننگ ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اگر میں اس کورس سے پیسے بنا کر فردر آگے سیکھتا گیا اور آتا گیا تو پھر آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو جب میں یہ کر رہا تھا فیس بک پی ایس، تو یہ میں نے 2-3 سال
تقریباً 2 سال چلایا اور پھر بور ہو گیا کہ یار اس میں پیسے تو بن رہے لیکن کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا, کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ جتنا یہ ایزی اور نان ٹیکنیکل کورس ہے میرے لیے تو یہ بہت ہی بچوں والا تھا. بے شک کریک کر لیا تھا کوڈ اور چلا رہے تھے بزنس, پیسے بن رہے تھے. تو پھر اس کے بعد میں فردر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا گیا, ویب سائٹس پہ گیا, مارکیٹ پلیسز پہ گیا, اور الحمدللہ آج آپ لوگوں کو بتانے لائق ہو گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اسٹور چلا رہے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ای کامرس مارکیٹنگ کہتا ہوں میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اسپیسیفکلی اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سیلس جنریٹ کرنی ہے, اس کو ای کامرس مارکیٹنگ کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ای کامرس مارکیٹنگ میں جب اپنے آرڈرز اتنے جنریٹ کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کی بھی کر کے دے سکتے ہیں. پھر ڈیجیٹل سروسز بھی دینا شروع کر دی, جس میں سے لاسٹ ایک ہماری اچھی خاصی ایجنسی جس میں ہم صرف سعودیز کو سرو کرتے ہیں, اور اسی کا تقریباً ان سیلز جو جنریٹ کیے $500,000 ہم لوگوں نے سیلز جنریٹ کیے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ادھر لکھا بھی ہوا رہا ہوگا. تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ای کامرس نومیڈس بنائی یہاں پر. یہ سب مسئلے مسائل دیکھنے کے بعد کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, اور اتنی نالج ہمارے پاس ہے تو ہم لوگ ہی کیوں نہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو بتائیں کہ یار کس طریقے سے یہاں بزنس کیا جاتا ہے وداؤٹ ویسٹنگ دیئر منی. تو پھر ہم لوگوں نے جب ای کامرس نومیڈ کی بیس رکھی تو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اپنا ویژن اٹیچ کیا, جس کا جو ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کی ICT ایکسپورٹس, پاکستان کی اکانومی میں اپنا بھی حصہ ڈالنا ہے تھرو مڈل ایسٹ, کیونکہ یہاں کے لوگوں کے کافی جو ریمیٹنسز جاتی ہیں پاکستان کو وہ ہیلپ کرتی ہیں آف کورس, لیکن یہاں سے لوگ بزنس کر کے نہیں بھیج سکتے کیونکہ بہت کم پرسنٹیج ہے یہاں پاکستانیز کی جو بزنس کر کے اپنے پیسے پاکستان بھیجتے ہیں. تو ہم لوگوں کا اب اس میں جو مین ویژن ہے وہ پاکستان کی ICT ایکسپورٹس بڑھانا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو یہ چیز پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے, کیونکہ پاکستان کے لوگ کیا یہاں پر جو پاکستانی رہتے ہیں, جو ایکسپیکٹس رہتے ہیں, وہ خود یہاں پر بزنس نہیں کر سکتے, اتنا ایکسپینسو ہے. تو اس کوڈ کو بھی ہم لوگوں نے آپ کے لیے کریک کیا, اور آپ پاکستان سے بیٹھ کر سعودیہ میں بزنس کر سکتے ہیں. یہاں پر جو ہیں وہ تو کر ہی لیں گے نا, جو ہم لوگوں نے سولوشن دے دیا لوگوں کو, اب اس کے تھرو تو وہ کر ہی لیں گے, لیکن جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو ہم لوگ یہاں پر انیبل کریں گے اب کہ وہ بھی یہاں پر بزنس کریں, اور تبھی ہم لوگوں کا یہ ویژن جا کر اچیو ہوگا. تو یہ ایک میرا رف اور بریف انٹروڈکشن تھا. تو لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ.